میں وہ بندہ عظیم تھا. آج میری ٹیم میں 2 محبوب شامل ہو گئے ہیں، تو یہ عظیم اور محبوب لوگوں کی جماعت بنتی جا رہی ہے. رشید صاحب کے آنے سے وہ خلا پورا ہوا، اور میں ندیم صاحب حاجی صاحب کے ساتھ مختلف میٹنگز میں شامل رہا. جتنا لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کو ویلکم کیا، شاید ہی کسی شخصیت کو اس طرح ویلکم کیا گیا ہو. سیاسی جماعتوں میں لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات بھی، لیکن حاجی صاحب خوش قسمت آدمی ہیں، اور ان کو لوگوں نے جس جوش و جذبے سے غریب لوگوں نے ویلکم کیا، اور اس کا آپ نے اظہار بھی دیکھا. اتنے جلسہ گلپر ہو، سیر منڈی ہو، سہسا میں کوئی مشکل نہیں ہے جلسہ کرنا. وہ سامنے آپ سردار محبوب صاحب ہیں جی، ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی چلاتے ہیں جی کہ وہ پی ٹی آئی تھے ایک بار تھے، حالانکہ وہ ہماری ٹیم میں شامل تھے پہلے دن سے جب سے ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا. بڑے سینئر محبوب ہیں جناب، یہ بھی میرے محبوب ہی ہیں اور وہ بھی میرے محبوب ہیں جی. آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے پیار کی وجہ سے آپ نے قافلے میں شامل کر لیا. بالکل بالکل جی، انشاءاللہ. نواز شریف کے سپاہی ہیں، اور میں بھی کسی پوسٹ کے لیے نہیں آیا تھا. یہ خدا گواہ کہ میں نے راجہ نصیر صاحب کو، یا یہ حلقہ صدر کھڑے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے چپراسی لگا دیں. اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے، تو اسی خوشی میں آپ کو یہ عہدے سے نواز دیا گیا. یہی بات ہے جی، راجہ صاحب خوش ہوئے اس دن. اور ماشاءاللہ یہ پنڈال جو سجا ہے، میرے خیال میں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا کام سب سے اچھا ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا پنڈال تھا. السلام علیکم، سب تک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری. آج ہم ایک مرتبہ پھر ڈونگی سنوٹ کے مقام پر موجود ہیں. حلقہ سہسا کی یونین کونسل سرمنڈی کا علاقہ ڈونگی سنوٹ اس وقت سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کافی زیادہ متحرک ہے. آج سے 4-5 روز قبل یہاں پر ایک مسلم لیگ نون کا بڑا پنڈال سجایا گیا، اور اس پنڈال کی جو رونق تھی، سابقہ وزیر بلدیات راجہ نصیر احمد خان، ہم نے دیکھا کہ وہ اس پنڈال کو دیکھ کر خوش نظر آئے، اور اسی خوشی میں انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو عہدوں کے لیے جتنے بھی کارکن ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہمیں عہدے دیے جائیں، لیکن حاجی محمد رشید صاحب کہ اس پنڈال سجانے کی وجہ سے انہوں نے فوری طور پر ان کو نائب صدر ضلع کوٹلی کا منتخب کیا. اس وقت ہمارے ساتھ راجہ ادریس حیات، جو پہلے حلقہ سہسا کے صدر تھے، اب وہ بھی ترقی کر چکے ہیں اور ضلع کوٹلی کے صدر بن چکے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کافی زیادہ ہر کوئی اس چکر میں ہوتا ہے کہ ہمیں ضلع کی صدارت ملے. تو رائے صاحب یہ بتائیں کہ بالخصوص اس وقت جو آپ کی یونین کونسل سرمنڈی ہے، آپ کا تعلق اسی سے ہے، اور آپ کے جو مد مقابل ہیں، پہلے بھی وزیر تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کس کی ہے، لیکن یہاں پر بھی اب وہ وزیر ہیں. تو انہی کی یونین کونسل میں آپ کی بھی کوششوں سے ایک بڑا پنڈال سجایا گیا. تو حاجی محمد رشید صاحب کی جو اس مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پر شمولیت ہے، اس حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس یونین کونسل اور بالخصوص حلقہ سہسا کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ حاجی محمد رشید جو فلاحی کاموں کے حوالے سے، اور بالخصوص حاجی محمد خان صاحب جو آزاد کشمیر بھر میں ان کی جو پہچان ہے فلاحی کاموں کی وجہ سے، انہوں نے اپنا جو جانشین ہے حاجی محمد رشید صاحب کو منتخب کیا ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ندیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اصل میں جو میں شروع حاجی رشید صاحب سے شروع کروں گا کہ حاجی رشید صاحب ان کی فیملی سے ہمارا بہت پرانا درینہ تعلق بھی ہے. ان کے بھائی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، چودھری شبیر صاحب سے بہت قریبی تعلق رہا ہے. وہ بھی راجہ نصیر صاحب کے ساتھی رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ ڈونگی میں خاصے کام بھی کروائے ہیں. جتنے فلاحی کام تھے، ترقیاتی کام تھے، فیملی کی طرف سے وہی ان کے نمائندے تھے. ان کی فوتگی کے بعد حاجی محمد خان صاحب بھی بیمار تھے. بیماری کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا یہاں پہ، خاص کر ڈونگی میں اور پوری یونین کونسل میں. تو حاجی رشید صاحب کے آنے سے وہ خلا پورا ہوا، اور میں ندیم صاحب حاجی صاحب کے ساتھ مختلف میٹنگز میں شامل رہا. جتنا لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کو ویلکم کیا، شاید ہی کسی شخصیت کو اس طرح ویلکم کیا گیا ہو. سیاسی جماعتوں میں لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات بھی، لیکن حاجی صاحب خوش قسمت آدمی ہیں، اور ان کو لوگوں نے جس جوش و جذبے سے غریب لوگوں نے ویلکم کیا، اور اس کا آپ نے اظہار بھی دیکھا.
इतने जलसा गुलपुर हो, शेर मंडी हो, सेंसा में कोई मुश्किल नहीं है जलसा करना। ज़रा वो तो मेन रोड के ऊपर होता है और ये वहाँ पर इतना आमदो दूर रफ्त दराज भी, ये एरिया, तो एक साइड पर है। फिर हाजी साहब अपोजिशन के साथ शामिल हुए हैं। हुकूमती पार्टी के साथ लोगों की ख्वाहिश होती है हुकूमत के साथ जाने की, और हाजी साहब ने ये फैसला किया नहीं। हाजी साहब ने बेहतर समझा, दोनों को परखा देखा, तो उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं इस पार्टी मुस्लिम लीग नून में जाऊंगा और राजे नसीर साहब के साथ शामिल होऊंगा। ये काम देखकर, इनकी 2.5 साल कारकर्दगी देकर, यूनियन कौंसिल का मिनिस्टर हो, इस इलाके का मिनिस्टर हो, तो आप ज़रा आएँ मेरे साथ, देखें, सर्वे करें, लोगों के साथ पूछें लोगों को कि क्या हाल है इस शेर मंडी का। कोई हाल नहीं है शेर मंडी का। करप्शन इंतहा पे पहुंच चुकी है। करप्शन मिनिस्टर होने के बावजूद, जो मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, मसलन ये बैठे हुए हैं कुछ बंदे, ये हमें वोट भी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इन्हीं वोटों से कोई मिनिस्टर भी बनता है, किसी भी ओहदे पे पहुंचता है। तो ये जब कोई काम हो तो ये पैसे देकर काम करें, तो हमें वोट क्यों दें? ये सूरत हाल है, और उसी की वजह से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और हाजी साहब के आने से मैं सच्ची दिल से बात कर रहा हूँ। मैं आगे सुना रहा था इधर बैठे हुए कि अगले दिन हम यहाँ पे, जिस दिन प्रोग्राम था, रात को आए, शाम को वापस जा रहे थे तो बारिश लगी हुई थी, तो मेरे साथ मेरे दोस्त है, वो कहने लगे कि लगता है प्रोग्राम कल ख़राब होगा। मैंने कहा नहीं ख़राब होगा। क्यों? मैंने कहा हाजी साहब की नीयत ठीक है, हाजी साहब साफ़ नीयत आदमी है, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा और मौसम साफ़ होगा। आप देखें उस दिन प्रोग्राम वाले दिन मौसम साफ़ हुआ, ये हाजी साहब की नेक नीति थी, तो अल्लाह ने मदद की। इतना बड़ा प्रोग्राम, बड़ा एक जलसे की शक्ल थी, आप सामने था। टाइमिंग थी वो तो दिन की थी, लेकिन जो यहाँ पर माहौल था वो दिन का खाना समझो शाम तक, शाम को लोगों ने खाया, लेकिन हमने देखा कि लोग इंतज़ार करते रहे और सब लोगों को सुनते रहे। सबसे बड़ी ये बात है कि एक साइड पर इतना बड़ा पंडाल और उसमें फिर लास्ट तक बैठे रहना कुर्सियों के ऊपर। आजकल थोड़ी देर बंदा बैठता है तो अगर थोड़ी सी लंबी तकरीर होती है तो लोग भागना शुरू हो जाते हैं, चले जाते हैं, और यहाँ पर सब लोग जितने भी थे वो बैठे रहे। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हाजी साहब लोगों के मसाइल के हवाले से मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, क्या आने वाले वक्त में अगर मुस्लिम लीग नून का दौर आता है तो इनके जो मसाइल हैं ख़ासकर इस इलाके के, वो इसी तरह तरजीह बुनियादों के ऊपर हल होंगे जिस तरह ये तवक्कात लगाए बैठे हैं और इनके जो मसाइल हैं इन हवाले से? इंशाल्लाह जी, हाजी साहब, मैंने हाजी साहब से अपने प्रोग्राम शामिल होने से पहले भी हमारी बात हुई है, तो हाजी साहब और इंशाल्लाह हम मिलकर इस यूनियन कौंसिल और जो मुश्किलात हैं यहाँ पे इस इलाके की लोगों के साथ, जो हाजी साहब ने कमिटमेंट, हाजी साहब ने कोई झूठी बात किसी के सामने कमिटमेंट की नहीं, अभी तो हम किसी को दे नहीं सकते हैं। इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, जो तरक्याती काम है, जो हमारा हिस्सा बनता है, यहाँ पे जो लोगों की मुश्किलात हैं, पहले भी हाजी मोहम्मद खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने काम करवाए यहाँ पे। अब उन्होंने नुमाइंदा हाजी रशीद साहब को मुकर्रर कर दिया है, ये मुतर्रक हैं, अल्लाह ताला ने इनको सलाहियतें भी दी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजी साहब की क़यादत में यहाँ से सिर्फ यहाँ पे नहीं, इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल में भी जहाँ पे को काम, क्योंकि हमने एक टीम को होकर चलना है। हाजी साहब और हमारा मिजाज भी एक जैसा ही है, तकरीबन हमारी सोच भी एक जैसी है, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। कोई क्या हाजी साहब अपनी तरफ खींचे, मैं अपनी तरफ, ये नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम एक टीम बनकर जहाँ पे भी किसी की बात होगी तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके मामलात हल करेंगे, जब मुश्किलात दूर करेंगे लोगों की, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये किसी को शिकायत नहीं होगी। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि अगर हम आपके साथ ठीक रहे तो आप हमारे साथ चलें, अगर हम आपके साथ ठीक ना रहे तो आप छोड़ दें हमें। और इंशाअल्लाह सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप अच्छा सलूक करते हैं तो लोग आपके काफ़िले में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो जो आपने बात कही है कि एक, मैं यहाँ पे आपको बात है, कोई भी अभी 2 साल 3 साल हुकूमत को रहते हैं, कोई बंदा भी हुकूमत छोड़ के अपोजिशन के साथ नहीं आता है, नहीं आता। आप ये हमारे लोगों का मजाज ऐसा है, बेशक हुकूमत से कोई ना ले, लेकिन उनको आस लगी होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है इस यूनियन कौंसिल में हाजी साहब की ज़ेर क़यादत के लोग इनके साथ अपोजिशन के साथ शामिल हुए हैं। हुकूमती पार्टी में नहीं गए, MLA के साथ, मिनिस्टर के साथ नहीं गए, अपोजिशन के साथ गए, कुछ देकर गए। कुछ लोग सताए हुए थे, लोगों ने देखा है कि क्या कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो देकर ये लोग शामिल हुए।
بالکل جی، جو ضلع کوٹلی کے صدر ہیں مسلم لیگ راجہ ادریس ایاد کی آپ گفتگو سن رہے تھے. اب اس یونین کونسل کی اب جو نئی رونق ہے حاجی محمد رشید صاحب، حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آخر لوگوں کو آپ کس طرح کو جادو کرتے ہیں، کس طرح یہ جو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ آپ کے اپنے گاؤں میں بھی آپ کی جو مخالفت ہے سیاسی طور پر یہ ہر جگہ پر ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس دن بڑا پنڈال سجایا اور لوگ اردو کے لیے کئی سالوں سے خواہش دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں جب بھی اس طرح کی کوئی تنظیم سازی ہوگی تو ہمیں کوئی عہدہ ملے گا. لیکن آپ تو ادھر سے آئے اور فوری طور پر راجہ صاحب نے اسٹیج کے اوپر یہ اعلان کر دیا کہ میں آپ کو ضلع کا حلقے کا نہیں ضلع کوٹلی کا نائب صدر منتخب کرتا ہوں. آخر کیا وجہ بنی اور لوگوں کو آپ کس طرح کوئی خاص آپ کو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں ندیم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس دن بھی بہت اچھی کوریج کی ہے، آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوریج کر رہے ہیں. تو باقی جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا یہ ہے جی کہ میرا تو جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت دل سے کرے. کوئی غریب اگر جس دن توفیق ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے علاقے کے مسائل ہوں. اور یہ آج سے نہیں، 2016 میں بھی میں نے روڈ پوری ریپیئر کروائی تھی. ان لوگوں سے کچھ چندہ بھی لیا اپنے لوگوں سے. یہاں اگر پاکستانیوں نے بھی چندہ دیا تو لوگ تو کہتے ہیں یہاں کو چندہ نہیں دیتا، یہاں پر لوگوں نے بھی مجھے چندہ دیا اور UK والوں نے بھی دیا. اس وقت بھی ریپیئر کرائی تھی. باقی بھی چھوٹے موٹے کام اللہ کے فضل کرم سے کرتا رہا ہوں. تو میں یہ لوگوں کا پیار ہے میرے لیے، اور کوئی جادو ایسا نہیں ہے. جادو یہی ہے کہ پیار کریں لوگوں سے، ان کی مشکلات میں ان کی جو توفیق ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ جو پیار ہے، اس پیار کی وجہ سے جو آنے والے دنوں میں کوئی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے کہ جو آپ کا پیار ہے اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یہاں پر کوئی مزید دوبارہ کوئی پنڈال سجنے کے چانس ہیں؟ انشاءاللہ جی پنڈال کا تو ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن امید ہے کہ جو پیار دے رہے ہیں لوگ مجھے، وہ راجہ صاحب نے بتایا، لوگ بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ، جو میں یہاں پر ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا ہوں. بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اس دن بھی آپ نے دیکھا کتنے لوگوں نے شمولیت اختیار کی. اس میں سب سے پہلے جو کام اس دن میں کہا تھا جی کہ عظیم ہے، وہ بندہ عظیم تھا. آج میری ٹیم میں 2 محبوب شامل ہو گئے ہیں. تو یہ عظیم اور محبوب لوگوں کی جماعت بنتی جا رہی ہے. وہ سامنے آپ سردار محبوب صاحب ہیں جی، ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی چلاتے جی کہ وہ PTI تھے ایک بار تھے، حالانکہ وہ ہماری ٹیم میں شامل تھے پہلے دن سے جب سے ہم نے کام وغیرہ شروع کیا تھا. اس دن ان کی کوئی مجبوری تھی، کوٹلی میں پھنس گئے تھے، وہ نہیں آ سکے. تو آج اسپیشلی اسی لیے وہ دن پورا کام کرتے رہتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں دیکھیں وہ، لیکن پھر بھی وہ حاضر ہیں. یہ بڑے سینئر محبوب ہیں جناب، یہ بھی میرے محبوب ہی ہیں اور وہ بھی میرے محبوب ہیں جی. تو ان کے ساتھ چھوٹا بیٹے، اس کا مطلب آج بھی آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے پیار کی وجہ سے آپ نے قافلے میں شامل کر دیا ہے. بالکل بالکل جی، انشاءاللہ نا بھی اس قافلے میں شامل ہوا ہے. کچھ اور ساتھی بھی کہہ رہے تھے لیکن آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پیار اور محبت کرنے والے لوگوں کا قافلہ ہے، کام کرنے والوں کا قافلہ ہے. یہ میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں اور میں بھی کسی پوسٹ کے لیے نہیں آیا تھا. یہ خدا گواہ کہ میں نے راجہ نصیر صاحب کو، یا یہ حلقہ صدر کھڑے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے چپراسی لگا دیں. لیکن وہ ورکر کے لیے آؤں ایز اے ورکر. پنڈال یہاں پر سجایا گیا، جیسے صدر صاحب نے بات کی کہ یہاں پر وہ پنڈال سجانا بہت مشکل تھا جو آپ نے یہاں پر سجایا ہے، کیونکہ شہروں میں تو فوری طور پر بندہ جمع، جو لوگ ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سائڈ علاقہ ہے، یہاں پر اتنا بڑا عوام کا جمع غفیر جمع ہونا مشکل تھا، جس کی وجہ سے راجہ صاحب نے بھی فوری یہ جوم دیکھا، یہ پنڈال خوبصورت دیکھا اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے. تو اسی خوشی میں آپ کو یہ عہدے سے نواز دیا گیا. یہی بات ہے جی، راجہ صاحب خوش ہوئے اس دن. اور ماشاءاللہ یہ پنڈال جو سجا ہے، میرے خیال میں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا کام سب سے اچھا ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا پنڈال تھا. گاؤں میں بندے اکٹھے کرنا بہت مشکل کام ہے. شہر میں آپ کھڑے ہو جائیں نا، ایک تقریر شروع کر دیں شہید چوک میں، تو بندے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر نا، 200-400 بندہ. لیکن گاؤں میں 10 بندے اکٹھے کرنا، اور اسپیشلی یہ گھاس کی کٹائی اور مکئی وغیرہ لوگ مار رہے ہیں اس موسم میں، یہ کام کرو جو ہے نا، اس طرح کے بندے اکٹھے کرنا بہت مشکل کام ہے. تو یہ حاجی محمد رشید صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے پیار، محبت اور اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قافلے میں شامل کر رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر یہ پیار محبت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اس قافلے میں جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بڑھنے کا
چانس موجود ہے. آج بھی کچھ لوگوں نے ان کے قافلے میں شمولیت اختیار کیا ہے. یہ تو باقی لوگ بھی شامل ہوں گے. ابھی تو الیکشن دور ہے تو ہمارے جو یونین کونسل کے کافی لوگ میرے رابطے میں ہیں. تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ وہ آستہ آستہ آپ کو بھی بتاتے رہیں گے. میڈیا ہمارے ساتھ ہی ہے. سب سے پہلے میں تو اپنا جو مجھے نائب صدارت دی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں. اگر راجہ ادریس صاحب سے شروع کروں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ نصیر احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے اوپر چلیں جو تو طارق فاروق صاحب ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. راجہ فاروق قادر صاحب ہیں. شاہ غلام قادر ہیں. میں ان سب لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ پوسٹ دی. حالانکہ میری ڈیمانڈ نہیں تھی, بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی میرے کام کو دیکھا یا جس طرح بھی دیکھا. یہ ان کی اپنی جو ہے نا یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے مجھ پر اعتبار کیا اس حوالے سے نا. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کے اعتبار کے اوپر پورا اتروں. جماعت کے لیے جو میری طرف سے ہو سکا کام میں کروں, اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کے کام کو پرائرٹی پہ رکھوں گا. انشاءاللہ جتنے تک مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ. حاجی محمد خان صاحب نے میرے کندھوں پر زیادہ ہے بوجھ. سب لوگ جو ہے نا اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حاجی محمد خان ہے, اور حاجی محمد خان وہ بندہ ہے جو لوگوں کے کراس سپورٹ کام کرتے رہے ہیں اور پورے علاقے میں کرتے رہے ہیں. تو وہ اس کے ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو کام انہوں نے کیے ہیں اس ایریے میں. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا رحم و کرم چاہیے ہم کے اوپر, تاکہ ہم ہمت دے, توفیق دے, اور اپنے تکبر غرور سے بچا کر رکھے, حسد وغیرہ سے بچا کر رکھے میں. اور جو میری ٹیم ہے جو مجھ کے اوپر امید رکھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر مجھے پورا اترنے کی توفیق دے. یہاں پہ میں ندیم صاحب ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ حاجی صاحب نے عہدے کی ڈیمانڈ کی ہے, یا حاجی صاحب کو کہا کہ مجھے, حاجی صاحب کو پتہ نہیں تھا, میں نے ان کو بتایا. نہ انہوں نے ڈیمانڈ کی نہ کوئی بات. ہمیں ایک متحرک آدمی, متحرک ساتھی کی ضرورت تھی. حاجی صاحب میں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں, تو ہم نے اس لیے ان کو رائے صاحب نے اناؤنس کیا ہے نائب صدر. یہ ایک کلیئر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی حاجی صاحب نے کوئی گھر پروگرام کرایا ہو یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. حاجی صاحب نہایت ہی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کس طرح کے ورکر ہیں, تو اس لیے ان کو دیا گیا ہے. تو عہدے ہمیشہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو جماعت کے لیے کام کرتے ہیں, جماعت کے لیے جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے, ان کو عہدے دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ حاجی صاحب اور میں مل کر اس یونین کونسل کی انشاءاللہ حالت بدلیں گے انشاءاللہ عزیز.